یہ تاریخ اسلام کا وہ روشن چراغ ہے جن کے علم نے صدیوں کو منور کیا، جن کے اخلاق نے دلوں کو بدل دیا اور جن کے فیض سے امت آج بھی روشنی حاصل کر رہی ہے۔ یہ ہیں امام علم و حکمت حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی ولادت 80 ہجری میں مدینہ منورہ کی مقدس سرزمین پر ہوئی۔ آپ ایک عظیم خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کے والد امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ اور دادا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ گھرانہ تھا جہاں علم بھی تھا اور تقویٰ بھی، جہاں عبادت بھی تھی اور محبت الہی بھی۔ بچپن ہی سے آپ کی طبیعت سنجیدہ تھی۔ آپ کھیل کود سے زیادہ علم اور عبادت کی طرف مائل رہتے۔ وقت گزرتا گیا اور یہی بچہ علم کا ایک عظیم سمندر بن گیا۔ آپ نے قرآن، حدیث، فقہ اور بے شمار علوم میں مہارت حاصل کی، یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء آپ کے در پر حاضر ہونے لگے۔ آپ کے شاگردوں میں ایسے عظیم نام شامل ہیں جنہوں نے تاریخ بدل دی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے جعفر صادق سے بڑا فقیہ نہیں دیکھا۔ مگر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ صرف علم کے امام نہیں تھے، بلکہ تقویٰ، عبادت اور اخلاق کے بھی اعلیٰ ترین نمونہ تھے۔ راتیں عبادت میں گزرتیں اور دن لوگوں کی رہنمائی میں۔ آپ کا اخلاق ایسا تھا کہ دشمن بھی متاثر ہو جاتے۔ ایک شخص نے آپ کو برا بھلا کہا تو آپ نے فرمایا، اگر تم سچ کہتے ہو تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر تم جھوٹ کہتے ہو تو اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہی وہ کردار تھا جو دلوں کو جیت لیتا تھا۔ آپ نے صرف دینی علوم ہی نہیں بلکہ عقل، حکمت اور فکر کی دنیا میں بھی رہنمائی کی۔ آپ کے ہزاروں شاگرد دنیا بھر میں علم پھیلانے لگے۔ آپ کا زمانہ سیاسی انتشار کا زمانہ تھا، مگر آپ نے خود کو ان فتنوں سے دور رکھا اور اپنی زندگی علم اور اصلاح امت کے لیے وقف کر دی۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب علم کا یہ سورج غروب ہونے لگا۔ 148 ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور جنت البقیع میں ہمیشہ کے لیے آرام فرما ہوئے۔ آپ چلے گئے، مگر آپ کا علم آج بھی زندہ ہے، آپ کا فیض آج بھی جاری ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ علم صرف حاصل کرنا کافی نہیں، بلکہ اس پر عمل کرنا اصل کامیابی ہے۔ اگر ہم ان کی تعلیمات کو اپنائیں تو ہماری زندگیاں بھی نور سے بھر سکتی ہیں۔